ایک استاد کی عزت یا ایک استاد کے خلاف FIR درج ختم کروانے نہیں آئے، جہاں ہم اس معاشرے کے بگڑتے ہوئے رویوں کا لوہا پیٹنے کے لیے آئے ہیں۔ جہاں ہم سول سوسائٹی کو یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ اب اس ملک میں معاملات اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ اساتذہ جو کسی بھی ملک کے نوجوانوں کی اخلاق سازی کے لیے، نوجوانوں کی کردار سازی کے لیے، نوجوانوں کو اس معاشرے کا مثبت اور فائدہ مند شہری بنانے کے لیے معاشرے کی طرف سے فائز ہوتے ہیں، آج ان اساتذہ کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ اپنے بچوں کو کالج میں چھوڑ کے اور دفتروں میں ذلیل و خوار ہوں، عدالتوں میں ملزموں کی حیثیت سے پیش ہوں، سیاستدانوں کے ڈیروں پر جا کے التجائے کریں کہ اب ہماری عزت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آج ہم معاشرے کو یہ بتانے آئے ہیں کہ سیال کوٹ کے واقعات کیوں ہوتے ہیں۔ جب آپ نوجوانوں کی کردار سازی کرنے والوں کو کرائے کے گنڈے کہیں گے، ان کی کردار کشی کریں گے، ان کے خلاف پمفلٹ شائع کریں گے، صرف اس بنیاد پر کہ آپ نے ہمارے بچے کو ایک اچھی بات کیوں کی، آپ نے ہمارے بیٹے کو ڈسپلن کے دھارے میں آنے کے لیے کہا ہی کیوں، آپ کی جرأت کیسے ہوئی کہ آپ ہمارے بچے کو بچیوں کی تصویریں بنانے سے روکیں؟ تو کیا یہاں سیال کوٹ کے واقعات کوئی اچنبھا ہیں، کوئی حیرت کی بات ہے؟ حیرت کی بات نہیں ہے۔ ہم اب یہ مقدمہ تمام عدالتوں سے نا امید ہونے کے بعد اب ہم معاشرے کی سول سوسائٹی کی عدالت میں لے آئے ہیں۔ پریس کلب کے سامنے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے صحافی بھائیوں کو یہ التجا کر سکیں کہ خدارا آپ مزید جس طرح پہلے آپ تعلیمی اداروں کے مسائل کو اجاگر کرتے ہیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ صرف ایک بچے کا مسئلہ ہرگز نہیں ہے، یہ ایک ٹیچر کا مسئلہ ہرگز نہیں ہے، یہ معاشرے کی بگڑتی ہوئی ذہنیت کا مسئلہ ہے۔ اور اگر اساتذہ جنہوں نے ان بچوں کی کردار سازی کرنی ہے، انہیں یہ بتانا ہے کہ کالج میں جس طرح ایک ڈسپلن ہوتا ہے، آپ نے اس کو ابائڈ کرنا ہے، آپ نے اس کی پیروی کرنی ہے۔ جب آپ معاشرے میں جاتے ہیں تو معاشرے کا بھی ڈسپلن ہوتا ہے، آپ نے اس کی بھی پاسداری کرنی ہوتی ہے۔ معاملہ یہاں پر آ گیا کہ لیا کے سب سے بڑے کالج کا ڈسپلن کمیٹی کا چیئرمین اگر ایک بچے سے کہہ رہا ہے کہ بیٹا یہاں ہماری بیٹیاں ہیں، یہاں بچیاں ہیں، اس سیکشن میں آپ موبائل استعمال نہ کریں، اور وہ آگے سے استاد کو گالیاں نکالنا شروع ہو جاتا ہے، اور جس طرح ابھی بتایا گیا MLC تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیتی ہے، چند ایک سینٹی میٹر کا جو نشان ہے جو پتہ نہیں کیسے لگا، اس کو بنیاد بنا کر ایک استاد کی بے قصوری کی گئی، اسے معززین شہر کے سامنے اسے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی،
اور اس کو وہ کلمات ادا کیے گئے جو میرا منصب، میرا پیشہ مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں یہاں دہراؤں۔ ہم کالج اساتذہ کے لوگ، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے کالج کا، بلکہ کالجز کا کلچر تبدیل کر دیا۔ صحافی حضرات یہاں موجود ہیں، معاشرے کے لوگ یہاں موجود ہیں۔ آج سے 20 سال پہلے ٹیکنیکل کالج کی کیا صورتحال تھی؟ میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں ٹیکنیکل کالج کے دوستوں کا۔ وہ جو ایک بہت ہی زیادہ خطرناک، پرتشدد، غنڈہ گردی والا اور دہشت گرد تنظیموں کا اڈا تھا، میرے ان دوستوں نے آج دیکھیں وہاں پر کتنا اچھا ماحول بنا دیا۔ آج سے 20 سال پہلے، آج سے 25 سال پہلے لیا کالج کا کیا ماحول تھا؟ آج آپ کو لیا کالج میں ایک بھی طلبہ تنظیم نظر نہیں آتی۔ میں دعوت دیتا ہوں تمام سول سوسائٹی کو، آپ کالج جائیں، کسی ایک طلبہ تنظیم کا سٹیکر آپ دکھا دیں۔ میں PPLA کا نمائندہ ہوں، پورے پنجاب میں جاتا ہوں میں، لاہور کا کوئی ایک ایسا کالج دکھا دیں جہاں طلبہ تنظیموں کا ہولڈ نہ ہو۔ وہاں کوئی نہ کوئی کالج کسی نہ کسی طلبہ تنظیم کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ یہاں ہم نے آپ کے بچوں کے لیے ایک مثالی ماحول یہاں تشکیل دیا، اور اس کا انعام ہمیں کیا ملا؟ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ کرائے کے گنڈے رکھتے ہیں، اور کرائے کے گنڈوں سے آپ نے ہمارے بچے کو پٹوایا۔ لیا کالج کے اساتذہ، یہاں لیا کالج کے، لیا معاشرے کے لوگ ہیں، آپ سارے کے سارے لیا کالج سے وابستہ ہیں، آپ اسی کالج کے پڑھے ہوئے ہیں، آپ کے بچے ہمارے کالجز میں زیر تعلیم ہیں۔ آپ کو بہتر پتہ ہوگا کہ یہاں کتنی غنڈہ گردی ہوتی ہے، یہاں کتنے غنڈے رکھے ہوئے ہیں ہم نے، جو اگر وہاں پر غنڈہ ہے تو وہ تو انور نذیر علوی ہو گیا، اور وہ 57 سال کا بوڑھا جس نے ساری زندگی آپ کے بچوں کی کردار سازی، اخلاق سازی پہ لگا دی، آج وہ غنڈہ ہو گیا۔ جہاں میں ضلعی انتظامیہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں یہ کہ آپ خدارہ معاملے کی سنگینی کو سمجھیں۔ آج 5000 بچہ گورنمنٹ کالج لیا میں، اتنا ہی بچہ ٹیکنیکل اور کامرس کالج میں بیٹھا ہے، اور اسے پتہ ہے کہ آج میری کلاس نہیں ہوئی کیونکہ میرا ٹیچر نہیں ہے۔ میرا ٹیچر اس وقت اپنا حق مانگنے کے لیے سڑکوں پر ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ تو کیا اس بچے کا ایمان کیا قانون سے ہٹ نہیں جائے گا؟ وہ کیا سمجھے گا کہ میں کس ملک کا شہری ہوں جہاں اتنے مقدس پیشے سے تعلق رکھنے والے ایک معزز استاد کو اگر حق نہیں مل رہا تو مجھے حق نہیں ملے گا۔ میری DPO صاحبہ سے گزارش ہے، میری DC صاحب سے گزارش ہے، میری پارلیمنٹیرین سے یہ گزارش ہے، میری سول سوسائٹی کے بااثر افراد سے یہ گزارش ہے کہ خدارہ معاملے کی سنگینی کو سمجھیں، اور کالج میں پڑھنے والے نوجوان بچوں کو یہ پیغام نہ دیں کہ یہ جنگل کا قانون ہے۔ مہربانی کریں، جو ہمارے خلاف جھوٹی FIR درج کی گئی ہے اسے خارج کیا جائے، اور جو ہمارے معزز پروفیسر کو دھمکیاں دی گئی ہیں معززین شہر کی موجودگی میں، ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے تاکہ آپ نوجوانوں کو یہ پیغام دیں کہ آپ کسی جنگل میں نہیں رہتے، آپ ایک مہذب، آپ ایک اچھے، آپ ایک محفوظ معاشرے میں رہتے ہیں جہاں آپ کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی،
जहां मन गढ़ंत वाक़यात पर आपके खिलाफ FIR करवा के आपको अदालतों में नहीं घसीटा जाएगा। PPLA का, पंजाब प्रोफेसर एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन का डिवीज़नल सदर होने की हैसियत से मैं ये बात अरबाब इख्तियार के कानों तक पहुंचाना चाहता हूं कि मेहरबानी करें, इस मामले को संजीदगी से लें, इस मामले की संगीनी का इदराक करें, वरना आज भी देख लें पुरअमन एहतजाज है। हमने बच्चों की ताकत हम समझते हैं, आप भी समझते हैं, हम बच्चों को सड़कों पर हरगिज़ लाना नहीं चाहते। हम फिर भी, हालांकि हम मुतासिर हैं, हम मजलूम हैं, हम चाहें तो यहाँ पर बच्चों को भी हम ला सकते हैं, लेकिन नहीं। हम, जिस तरह मैंने कहा, इखलाक साजी, किरदार साजी, बच्चों की तरबियत हमारे ज़िम्मे है। हम अपना पुरअमन एहतजाज का हक़ इस्तेमाल कर रहे हैं। आज भी हमने रोड अमली तौर पर बंद नहीं की, लेकिन अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी तो आप ही बताइए हमारे पास कौन सी राह रह जाएगी। हम, अगर हमारी सुनवाई ना हुई, अगर हमारी दाद रसी ना की गई, तो मैं बताना चाहता हूँ अरबाब इख्तियार को कि इस एहतजाज का दायरा वसी से वसी तर होता जाएगा। आज सिर्फ एक रोड एक तरफा बंद है, कल भी यहाँ रोड सारी बंद होंगी। हमारे असातिज़ा राब्ते में हैं, स्कूल असातिज़ा मुझसे राब्ते में हैं, हमारे एप्का के लोग राब्ते में हैं, हमारे जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो हमसे राब्ते में हैं। लेकिन यकीन कीजिए, मैंने आज भी उन्हें यही कहा है कि हमें इत्माम हिज्जत कर लेने दीजिए, और शायद अगर उस तरह से बात नहीं सुनी अरबाब इख्तियार ने तो